اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا۔ نہ قتل کرو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیۃ املاق مفلسی کے ڈر سے۔ ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق مفلسی کے ڈر سے۔ نحن ہم نرزقهم ان کو بھی رزق دیں گے، وإياكم اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ نحن نرزقهم وإياكم ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا کبیرا بے شک ان کو قتل کرنا کان خطئا کبیرا بہت بڑی غلطی ہے۔ ان قتلهم بے شک ان کو قتل کرنا کان خطئا کبیرا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو چند احکامات جو ان کی زندگی میں انسان کو پیش آتے ہیں ان سے متعلق چند ہدایات دے رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ عرب کے اندر ایک تو یہ دستور تھا کہ وہ اپنی جو مؤنث اولاد یعنی کہ جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو ایک تو شرم اور عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ یہ بیٹیاں ہوں گی، کل کو ان کی شادیاں ہوں گی تو ہماری جو ہے باعث عار ہے ہمارے لیے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح وغیرہ کرے، وہ اس کو باعث عار سمجھتے تھے بیٹیوں کو۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ بیٹیاں ہوں گی تو یہ کما کے بھی ہمیں لا کر دے سکیں گی اور یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ان کو کھانا پلانا پڑا کرے گا تو ان کا خرچہ اٹھانا پڑا کرے گا، تو اس وجہ سے بھی وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ اگر بچیاں پیدا ہو جائیں گی تو پھر ان کا جو ہے کھانا ان کا خرچہ وغیرہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ چلو بیٹا پیدا ہو اس کا تو یہ امید ہوتی ہے کہ بڑا ہوگا، کمائے گا، تجارت کرے گا، کوئی کام کاج وغیرہ کرے گا تو اس سے آمدنی کی توقع ہے، لیکن لڑکیاں تو اس معاشرے میں مطلب کام وغیرہ کا اس طرح کا وہ تصور نہیں تھا، تو اس لیے وہ مفلسی کے ڈر سے کہ معاش تنگ ہوگا اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آج کل تو چونکہ ان کو مطلب قتل کرنے کا تصور نہیں ہے، کچھ جہالت زدہ معاشروں میں اگرچہ یہ بات پائی جاتی ہے لیکن عام طور پہ یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ تصور آج کل بھی پایا جاتا ہے کہ آج کل بھی لوگ اپنی جو ہے وہ مفلسی کے ڈر سے کہ جی کیا کہتے ہیں معاش تنگ ہو جائے گی اس وجہ سے جو ہے وہ کثرت اولاد کو نہیں پسند کرتے اور وہ فیملی پلاننگ کرتے ہوئے 2 بچے 3 بچے اس طریقے سے وہ مطلب زیادہ اولاد کو پسند نہیں کرتے، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے جو ہے معاش تنگ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الولود الودود ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو مطلب صحت کے اعتبار سے ایسی ہو جو زیادہ بچوں کو جن سکے اور ودود محبت کرنے والی ہو۔ اسلام کے اندر کثرت اولاد مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ جو ہے وہ عورتیں جو بچے جنتی ہیں ان ایسی عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دو۔ تو اسلام میں کثرت اولاد یہ مطلوب ہے، لیکن آج کل لوگ قتل تو نہیں کرتے ہیں لیکن فیملی پلاننگ کرتے ہوئے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو زیادہ ان کا خرچہ وغیرہ ہوگا اور ان کا حالات وغیرہ تنگ، تو اس میں ایک قصور تو یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنا جو لائف سٹائل ہے، اپنا جو طرز زندگی ہے وہ اتنا بلند کر رکھا ہوا ہے کہ خام خواہ چیزوں کو بھی ہم نے اپنی ضروریات میں شامل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اگر کثرت اولاد ہوگی تو پھر ہمارا ان کو پالنا یا ان کے خرچے وغیرہ اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سوچ کی وجہ سے
کیا کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنا درست نہیں ہے. ہاں تو یہ بھی آج کل ایک ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے. تو اگرچہ ہم قتل تو نہیں کرتے لیکن یہ سوچ ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس سوچ کا ازالہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا. ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے. ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے. انه كان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے. فحش کہتے ہیں کھلی بے حیائی کو، بڑی بے حیائی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، اور نہ قریب جاؤ زنا کے. انه كان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. یہاں پر کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. ایک ہوتا ہے کہ یوں کہا جاتا ہے ولا تزنو، زنا نہ کرو، لیکن یہاں پر کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زنا تو دور کی بات ہے، ایسے عوامل یا ایسی چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جا سکتی ہوں ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان میں بھی ملوث نہ ہو. مطلب غیر محرم کے ساتھ غیر ضروری اختلاط، اس کے ساتھ گپ شپ، اس کے ساتھ بات چیت، ہنسی مذاق وغیرہ، اور ان سے یہ اس طرح کا اختلاط، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جا سکتی ہیں. تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے ان چیزوں سے بھی بچو جو انسان کو زنا میں ملوث کر سکتی ہوں. تو اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. اسلام کی اصطلاح کے اندر، فقہ میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ براہ راست رکنے کے بجائے ان عوامل سے بھی رکنا، ان ذرائع سے بھی رکنا جو انسان کو اس چیز تک پہنچا دیتے ہوں. تو اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. بہت سی چیزیں سد ذرائع میں آتی ہیں کہ وہ انسان کے اوپر اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ وہ ذریعہ بن سکتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو ہے وہ غیر محرم کو اس کی طرف دیکھنا، اس کو بھی منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے، اور دوسرا کیا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نظروں کی حفاظت ہوگی تو شرم گاہوں کی حفاظت ہوگی. اگر انسان غیر محرم کو نہیں دیکھے گا تو ہی وہ زنا سے بچ سکتا ہے. تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ٹھیک، زنا کے قریب جانے کا مطلب میں نے واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ ایسے اسباب یا وہ چیزیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جا سکتی ہوں ان سے بھی بچنا. انہ کان فاحشہ، کہ زنا یہ بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا تقتلوا النفس، اور نہ قتل کرو النفس، اس جان کو، التی حرم اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے محترم کیا. ولا تقتلوا النفس، اور اس جان کو قتل نہ کرو، التی حرم اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے محترم کیا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یہاں پہ کسی انسان کی جان کو لینا، اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ کسی انسان کو، کسی محترم انسان جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، اس جان کو قتل نہ کرو. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کا ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا صرف چند 3 وجوہات کی بنا پر جائز ہے. اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کو قتل کرنا. وہ ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، ایک مسلمان نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہو، تو اس صورت کے اندر اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. ایک تو یہ الا بالحق کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ فرمانے کہ ولا تقتلوا، کہ کسی محترم نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم کرا دی، مگر حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ ایک تو حق یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے. مرتد کہتے ہیں کہ جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے، دین اسلام سے نکل جائے، کفر کو اختیار کر لے، تو ایسے شخص کو اصطلاح کے اندر، فقہا کی اصطلاح میں، اسلام احادیث میں ایسے شخص کو مرتد کہا گیا. تو مرتد اگر دارالاسلام کا مطلب بھی جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو، جہاں پہ اسلامی قانون کا اطلاق ہوتا ہو، ایسے خطے کو دارالاسلام کہا جاتا ہے.
تو اگر تو مرتد دارالاسلام کے اندر ہو اور اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو پھر اس کو اسلامی حکومت قتل کی سزا دے گی۔ ہاں واضح رہے کہ اسلامی حکومت، عام آدمی جو اس سے پہلے جو ظلمن اگر کسی کو قتل کرتا ہے اس کا استحقاق آگے اگلی آیات میں بتلا رہے ہیں کہ اس کا استحقاق کس کو حاصل ہے، قصاصاً اس کو قتل کرنے کا مطالبہ کس کو حاصل ہے۔ لیکن جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنے کا حق وہ اسلامی حکومت کو ہے، وہ اس کو قتل کرے گی۔ اسلامی حدود کے اندر اگر کوئی دین اسلام کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ زانی شخص جو شادی شدہ ہو اور زنا کرے، ایسا شخص جو شادی شدہ ہو، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرے تو ایسے شخص کو بھی سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو علماء نے الا بالحق کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ کسی بھی محترم نفس کو، کسی بھی محترم جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہو، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے مگر ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما، اور وہ شخص جسے ظلمن قتل کر دیا گیا، ومن قتل مظلوما، اور وہ شخص جسے ظلمن قتل مظلوما ظلمن قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو تحقیق ہم نے بنایا ہے لولیہ اس کے ولی کے لیے، سلطانن اختیار، یہاں پہ بنانے کے بجائے اس کا ترجمہ لفظی معنی تو اس کا بنانا ہی ہے جعلنا کا، لیکن مرادی معنی اگر اس کا ہم دینا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فقد جعلنا لولیہ سلطانا، بس ہم نے دیا اس کے ولی کو سلطانن اختیار، فلا یسرف فی القتل، بس وہ حد سے تجاوز نہ کرے، فی القتل قتل کے اندر، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ ہاں یہاں پر یہ کہ ومن قتل مظلوما، کہ جسے ظلمن قتل کر دیا گیا، کہ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے جو ولی ہیں، فقد جعلنا لولیہ، تو اس مقتول کے ولی کو ہم نے سلطان دیا ہے، سلطان مطلب اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور بدلے میں جس شخص نے اس کو، اس کے رشتہ دار کو، ولی عام طور پہ جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی ایک رشتہ کوئی بھی ہو، اگر بیٹا قتل ہو جائے تو باپ اس کا ولی ہوتا ہے، باپ قتل ہو جائے تو بیٹا ولی ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا ہوتا ہے، دادا نہ ہو تو پردادا، اوپر تک اگر کوئی بھی ان میں موجود ہو تو وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا نہ ہو تو بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا نہ ہو تو اس کا آگے بیٹا، اس طریقے سے نیچے تک جہاں تک بھی اگر کوئی موجود ہو تو یہ سارے کا سارا وہ اختیار رکھتے ہیں، یہ ولی میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر باپ اور بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حکم جو ہے وہ، یہ جو حق جو ہے وہ ولی کا، جو پھر کون ولی ہوگا اس کے بعد، ولی جو ہے وہ چاچا بن جاتا ہے، چاچا نہ ہو تو چاچا کا بیٹا، اسی طرح اوپر نیچے، یہ سارا اس کے اندر یہ اولیاء کہلاتے ہیں کسی بھی انسان کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو ظلمن قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو، یعنی کوئی بھی ولی ہو، بیٹا ہو تو وہ، باپ ہو تو وہ، دادا ہو تو وہ، کوئی ایک، تو اس میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کا حق ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اگر باپ موجود ہے تو پھر دادا ولی نہیں بن سکتا، اسی طرح اگر دادا موجود ہو تو پھر جو ہے وہ پوتا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ قریبی رشتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولیاء، اس میں تفصیل موجود ہے فقہ کی کتابوں میں، لیکن بہرحال اس میں کیا کہتے ہیں، زیادہ اس میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو بس اس میں فرمایا گیا کہ ومن قتل مظلوما، جسے ظلمن قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار دیا ہے قصاص کا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا قصاص کا، فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کریں، فلا یسرف فی القتل، پس وہ قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کریں۔ مطلب ہوتا ہی ہو نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، ایک بندہ مارا تو ہم اس کے 2 بندے ماریں گے، انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا تو ہم ان کے 4 بندے ماریں گے، اس طریقے سے یہ قتل کے اندر حد سے تجاوز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ یا اسی طرح اگر انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا تو ہم ان کو دردناک طریقے سے قتل کریں گے، اس کے کان ناک وغیرہ کاٹ دیں گے، اس کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنا دیں گے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے بندے کو قتل کر۔ یہ اس طرح کی باتیں جو انسان سوچ انتقام کے اندر جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فلا یسرف فی القتل، کہ قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن،
حتی یبلغ اشدہ ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو اچھا ہو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اشدہ، اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختہ عمر کو۔ یہاں پر یتیموں سے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ عرب معاشرے کے اندر اس چیز کا رجحان بہت عام ہو گیا تھا کہ جو یتیم ہوتا تھا اس کی جو ہے نا مال کو، اس کے جو رسا میں جیسے چچا وغیرہ یا بھائی وغیرہ یا دائیں بائیں جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کو غصب کر لیتے تھے، یتیم کا حق غصب کر لیتے تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر جا بجا خصوصی طور پہ یتیموں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی اور ان کے مال کو جو ہے وہ ہڑپنے کی اور اس کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اور سورۃ الفجر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ وَلَا آیت کیا اس میں الفاظ ذہن سے نکل گئے۔ اسی طرح وہ سورۃ الماعون کے اندر بھی ہے کہ فَوَيْلٌ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف آیتوں کے اندر یتیم کے مال کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت اور وعید بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جو مگر اچھے طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو یتیم اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو نابالغ شخص جس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو اس کو تو اپنے مال وغیرہ کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس کو استعمال کر سکے، اس کو خرچ کر سکے، اپنے مصارف میں استعمال کر سکے۔ تو جو اس کے اولیاء ہیں، جو اس کے وارثین ہیں، چچا ہو گیا یا اس کے دائیں بائیں جو اس کے رشتہ دار ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ تم ان کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے کے ساتھ، کہ تم ان کے کفیل بنو، ان کے مال کو ان کے بہتر مصارف کے اندر خرچ کرو، اس طریقے سے ان کے مال کے قریب جاؤ، نہ کہ یہ کہ تم ان کے مال کو ہڑپنے کے لیے، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کے لیے ان کے قریب جاؤ۔ تو یہ مطلب ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، یعنی کہ جس میں اس یتیم کا فائدہ ہو، اس کو اس کے مصالح کے اندر استعمال کرتے ہوئے اس کے مال کے قریب جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِالْعَهْدِ، وعدے کو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدے کے بارے میں كَانَ مَسْئُولًا، سوال کیا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں کان مسئولا، سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، اسلام کے اندر ایفاء عہد اس کا بھی خصوصی حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو ہے نا وعدوں کو پورا کرو۔ یہاں پر بھی واوفوا بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو یہ جو وعدہ ہے جس کو آج ہم لوگ بس بات بات پہ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ تم نے وعدہ کر دیا تو بس وعدہ خلافی کر دی تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ ایفاء عہد کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اس کے میں مثال دیتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ایک صحابی جو تھے وہ آ رہے تھے، تو ان کو جو ہے کافروں نے راستے میں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تم جو ہے نا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہو، تم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس لیے ہم تمہیں قید کرتے ہیں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے کام سے جا رہا ہوں، میں تو ان کے ساتھ مجھے نہیں پتا وہ کہاں لڑ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ مطلب انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ اسی چیز کے لیے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم جا رہے تو پھر ہم سے وعدہ کرو کہ پھر تم ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا اگر تمہیں موقع ملا تو تم ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف مسلمانوں سے مل کے نہیں لڑوں گا۔ اب غزوہ بدر پھر وہ ادھر سے چھوٹ کے آ گئے، تو آ کے پھر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے قصہ بیان کیا کہ جی اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ پیش آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں شامل نہ ہونے کا فرمایا۔ حالانکہ غزوہ بدر کے اندر
جو دشمن تھا وہ 1000 کی تعداد میں تھا اور مسلمان 313 کی تعداد میں تھے، 3 گنا زیادہ لشکر تھا، اور مسلمانوں کو تو بہت زیادہ ضرورت تھی وہاں پر افرادی قوت کی، لیکن چونکہ وہ اس شخص ان صحابی نے کافروں سے وعدہ کر لیا ہوا تھا کہ میں نہیں لڑوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ شدید وہاں پر طلب تھی افرادی قوت کی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو، لہٰذا تم لڑائی میں شامل نہ ہو۔ تو اس ایک مثال سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افاء عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، اس کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک جو وعدہ ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ایسے نہیں کہ بس وعدہ کر لیا تو ٹھیک ہے بات ختم ہو جائے گی، نہیں، اگر وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن اس کی باز پرس۔ ہاں اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ایک آدمی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے، یعنی کہ کسی سے وعدہ کر لیے، اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر آپ کوئی کام نہ کر سکتے ہو تو اس کا وعدہ ہی نہ کریں، جس کا آپ کو پتہ ہو نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو اس کا وعدہ نہ کریں، آپ کسی کو دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹی تسلی نہ دیں۔ ہاں اگر جس کا آپ کو یقین ہو کہ میں کر سکتا ہوں تو اس کو پھر وعدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا اس میں یہ بیان کیا کہ اگر ایک آدمی افاء عہد کی نیت سے، مطلب وعدہ پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کرتا ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے موانع پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اس سے مستثنا ہوگا، پھر اس کے اوپر باس پرس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر نیت ہی نہ ہو وعدہ کو پورا کرنے کی یا ٹال مٹول سے کام کرتا رہے تو پھر اس کے اوپر باس پرس ہوگی اور اس کے اوپر سزا ملے گی۔ اچھا جی، اگلی آیت، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیل کو پورا کرو، اذا کلتم، جب تم کیل کرو۔ یہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی ذرا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ۔ قسطاس کہتے ہیں ترازو کو، مستقیم درست صحیح۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ذالک خیر، یہ کام بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیل کو پورا کرو جب تم، اور کیل کو پورا کرو جب تم کیل کرو۔ کیل اصل میں عربی میں اس زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس وقت عرب کے اندر لین دین کے لیے، تجارت کے اندر ایک طریقہ تو استعمال ہوتا تھا اس کا وزن وغیرہ کا، کہ چیزوں کو تول کے دیا جاتا تھا۔ اس وقت اپنے مخصوص اوزان ہوتے تھے ان کے، کہ جن کے ذریعے سے چیزوں کو تول کے دیا جاتا تھا۔ اور دوسرا اس میں عدد کے ذریعے سے، جیسے آج کل ہمارے یہاں درجن کے حساب سے چیزیں بکتی ہیں، اس وقت بھی ایسے بکتی تھی۔ ایک تیسرا طریقہ اس دور میں بھی رائج تھا اور ہمارے دور میں بھی رائج ہے، جس کو کیل کہا جاتا ہے، کہ کیل وہ ایک خاص برتن ہوتے تھے مختلف چیزوں کے لیے، کہ جن کے ذریعے سے چیزوں کو پیمائش کر کے دیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں دودھ کا ایک خاص برتن ہوتا ہے کلو کا، وہ دودھی جو ہوتے ہیں ان کے پاس بنا ہوا ہوتا ہے، اس برتن کے اندر جتنی مقدار آتی ہے دودھ کی تو اس کے حساب سے وہ قیمت متعین کر کے وہ چیزوں کو بیچتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بھی مخصوص برتن ہوتے تھے، مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے تھے، ان کے وزن، ان کے سائز، ان کا حساب مختلف ہوتا تھا۔ تو لیکن مطلقاً ایسے طریقے کو جس کے اندر برتن کے ذریعے سے پیمائش کر کے کوئی چیز بیچی جاتی ہو تو اس کو عربی میں کیل کر کے بیچنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کسی مخصوص برتن کے ذریعے سے کوئی چیز تول کے تو بیچی جاتی ہو تو اس کو عربی میں کیل کرنا کہتے ہیں۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیل کو پورا کرو جب تم کیل کرو، یعنی کہ اگر جس برتن کے ذریعے سے تم چیز فروخت کر رہے ہو تو اس برتن کو پورے طریقے سے اس کے اندر اس کا پورا تولو۔ وَأَذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اگر وزن کے ذریعے سے چیز کو فروخت کر رہے ہو تو اس کو صحیح ترازو کے ساتھ، کہ جس کے اندر وزن پورا آتا ہو، اس کے ساتھ تول کے بیچو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ جی ہاں، اسلام کے اندر ناپ تول کے اندر کمی یہ بھی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے اوپر ایک قوم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے سزا دی تھی۔ قوم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ اسی گناہ کے اندر ملوث تھی کہ وہ ان کے لینے کے پیمانے اور تھے اور دینے کے پیمانے اور تھے۔ جب لیتے تھے تو وہ اپنا پورا پورا کیل کر کے لیتے تھے، لیکن جب وہ کمی اس میں آگے بیچتے تھے تو اس کے اندر کمی کر دیتے، وزن کے اندر ہیرا پھیری کرتے تھے اور کیل کے اندر ہیرا پھیری کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو ہے نا ہلاکت بیان فرمائی، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اما پارے کی یہ صورت ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے کیل کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کیل کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں یخسرون تو کمی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز سے منع کیا گیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب کیل کرو تو پورا پورا کیل کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو کے ساتھ وزن کر کے دو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پیچھے نہ پڑو ما اس بات کے لیس لک بہ علم جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو، ولا تقف، اور پیچھے نہ پڑو ما اس بات کے لیس لک بہ کہ نہ ہو تجھے بھی اس کے بارے میں علم علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد دل، کل اولئک یہ سب کے سب، کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ ان سب کے سب سے مسئولہ سوال کیا جائے گا۔ ہاں، یہاں پر اس کی دو باتیں لکھی ہیں، ایک تو یہاں پر اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے، اس سے مراد ہے بدگمانی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، یقین نہ ہو، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، یہ کام ہے، یہ ایسا ہی ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، نیچر ہی ایسی، یہ گندی طبیعت کا، اس نے یقیناً یہ کام کیا ہوگا، حالانکہ یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، بس ایک گمان کی بنیاد کے اوپر اس کے بارے میں ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، یقین نہ ہو، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو، اس چیز کا یقین نہ کرو۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بتایا ہے۔ دوسرا اس کا کیا کہتے ہیں، علماء نے یہ مطلب بیان ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کے بیچ میں کیل قال کر کے زیادہ اس کے اندر سوال جواب کر کے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یعنی عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں سوال جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے، فضول قسم کے سوالات۔ تو بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، لیکن زیادہ راجح یہ پہلے والا مطلب مراد ہو کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو، یعنی یقین نہ ہو جب تک، تو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو کا مطلب کہ اس چیز کا یقین نہ کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، بدگمانی سے بچنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ نہ پیچھے پڑ اس بات کے، لیس لک بہ علم کہ نہ ہو تجھے اس کے بارے میں علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، سمع یہاں ویسے سمع کہتے ہیں سننے کو، لیکن مراد یہاں پر اس سے کان ہے، بصر اسی طرح کہتے ہیں دیکھنے کو، لیکن مراد یہاں پر اس سے آنکھیں ہیں۔ ہاں، یہ لازم بول کے ملزوم مراد ہے، کیونکہ آنکھیں ملزوم ہیں۔ آنکھوں کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ دیکھتی ہیں، کانوں کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو لازم بول کر ملزوم مراد ہے۔ یہ ہر زبان میں یہ اس طرح یہ قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملزوم کو بول کے لازم مراد لے لیا جاتا ہے اور لازم کو بول کے ملزوم مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لازم کو بول کے ملزوم یعنی کان مراد ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا۔ اچھا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ چل زمین میں، ولا تمشی فی الارض، اور نہ چل زمین میں مرحا اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو پہنچ سکتا ہے پہاڑوں کی بلندی کو، طول بلندی کو کہتے ہیں، ولن تبلغ الجبال، اور تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑ کو، طولن بلندی کے اعتبار سے۔ ہاں جی، یہاں پر تکبر کی ممانت بیان کی گئی کہ تکبر کی وجہ سے زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اترا کر نہ چلو۔ کیوں کہ اترا کر چلنے کی وجہ سے یا تو بعض اوقات انسان پیر زور زور سے زمین پہ مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لن تخرق الارض، تو زمین زور سے پیر مارنے کی وجہ سے زمین پھٹ نہیں جائے گی تیرے پیر مارنے کی وجہ سے، انک لن تخرق الارض، کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر انسان بعض اوقات تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ سینہ تان کے جو ہے اونچا کر کے اپنی گردن اونچی کر کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اونچا کر کے اس طریقے سے ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔
یعنی ایسی دو حرکتیں جو انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے ان کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور تکبر کی وجہ سے ایسے اکڑ کے زمین میں نہیں چلنا چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نظریں جھکا کر اور جو ہے وہ سر بھی نیچے جھکایا ہوا ہوتا تھا، اور ایسے چلتے تھے گویا کہ لگ رہا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال تھی جو عاجزانہ چال تھی. تو یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو خاص طور پہ تکبر کرتے ہوئے اترا کر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے بلکہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلنا چاہیے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندی کو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. کل ذالک، یہ ساری کی ساری چیزیں، کل ذالک، یہ ساری کی ساری چیزیں، کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان کی برائی، کان سیئہ، ان کی برائی، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، مکروہا، ناپسندیدہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ اوپر جتنے بھی اعمال گنوائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا جو حسن، یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. یعنی کہ ناپسندیدہ مطلب ساری کی ساری نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یتیم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا، تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کا الٹ ناپسندیدہ ہے. یعنی ہر عقل مند بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اس کا آیت کا کیا مطلب ہوگا. یعنی کہ یہ جو ساری باتیں اوپر اللہ تعالیٰ نے احکام ذکر کیے ہیں یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، ان کا کرنا ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں، یہاں پہ من الحکمت کا ترجمہ پہلے کریں گے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، اوحا الیک ربک، جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بنا تو اللہ کے ساتھ الہا آخرہ، کسی دوسرے کو معبود. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، کہ ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھکے دے کر. یہاں پہ بظاہر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محال اور بعید تھا کہ وہ شرک کرتے، لیکن ان کو خطاب کر کے اصل تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کے لیے اصل یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، تو اس کو جہنم میں دھکے دے کر داخل کر دیا جائے گا. چلیں بس سبق آج یہاں تک ہی کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. اگر سبق کے حوالے سے کسی کوئی بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سبق کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو، کسی چیز کی کوئی وضاحت پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسی تکرار ہی کب ہوگی کہ جو تکرار کے ذریعے